اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ نساء کا ترجمہ اور مختصر تشریح شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، حجم میں بہت چھوٹی، معنی میں، مفہوم میں، عظمت میں، فضیلت میں بہت بڑی۔ اس کے بعد 4 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، بقرہ، نساء، آل عمران اور مائدہ۔ اور یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ دو صورتوں کے 2 جوڑوں کی شکل میں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، یہ الزہراوین، خود حضور نے ان کو ایک نام دیا مشترک، اور ان میں جو مناسبتیں ہیں، مشابہت ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ترجمے کے دوران سامنے آتے رہی ہیں۔ نسبت زوجیت کس اعتبار سے ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کس پہلو سے کرتی ہیں، یہ بات بھی سامنے آئی۔ اب جو 2 صورتیں ہیں یہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ جوڑے کی شکل میں ہیں۔ ان میں ایک تو بڑا کنٹراسٹ نظر یہ آئے گا کہ سابقہ 2 صورتوں میں پہلے حروف مقطعات اور دونوں میں پھر قرآن مجید اور کتب سماویہ کی عظمت کا بیان، جبکہ ان دونوں صورتوں میں کوئی تمہیدی اس طرح کی گفتگو نہیں ہے، براہ راست خطاب ہو رہا ہے۔ البتہ یہ فرق ہے وہ نسبت زوجیت کے اعتبار سے کہ سورہ نساء میں خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب عام ہے، اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہاں خاص ہے، انسانوں میں سے جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہوں۔ باقی جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نصفین میں منقسم ہیں، اس طرح کا معاملہ ان دونوں صورتوں کا نہیں ہے۔ اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے مشابہ ہیں، یعنی چند مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں لیکن آپس میں اس طرح بٹی ہوئی ہیں، گتھی ہوئی ہیں رسی کی طرح کہ وہ نظر آئیں گی کٹواں، ایک لڑی لال ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، ایک نیلی ہے، لیکن جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو ایک طرف سے دیکھیں گے تو وہ کٹا پٹا رنگ نظر آئے گا، مسلسل لال نہیں نظر آئے گا، مسلسل پیلا، نہ نیلا نہ ہرا۔ کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو واقعتاً ایک علیحدہ لڑی ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے۔ تو وہاں تو میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا کہ 4 ڈوریاں ہیں، 2 کا تعلق شریعت سے، شریعت میں 2 لڑیاں ہوئیں، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ 2 کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، ایک جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اور ایک جہاد بالنفس کی آخری شکل یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ یہ چاروں کا تانا بانا سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں تھا۔ یہاں سورہ نساء میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 3 لڑیاں ہیں یہاں، اور وہ اسی طرح آپس میں گتھی ہوئی ہیں، نظر آئیں گی کٹواں، لیکن اگر آپ ان سب کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مضمون بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو خطاب ہے
ایک لڑی تو وہ ہے کہ جس میں خطاب ہے اہل ایمان سے، اور وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ بقرہ میں وہی 4 چیزیں اس میں آئیں گی، قتال، انفاق اور احکام شریعت، عبادات۔ لیکن دوسرا خطاب ہے اس میں اہل کتاب سے، اس میں یہ کہ نصارہ اور یہود دونوں گڈمڈ ہیں، ملے جلے ہیں۔ اب اہل کتاب کا معاملہ ہے، پہلی 2 صورتوں میں علیحدہ علیحدہ مسئلہ چل رہا تھا۔ تیسرے سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے جو منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے، لیکن وہ اکثر و بیشتر لوگ وہاں بات سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ پورے قرآن میں کہیں یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، یا ایھا الکافرون بھی ہے، یا ایھا الذین کفروا بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں، اس لیے کہ منافق بھی قانوناً تو مسلمان ہی ہوتے تھے۔ تو اصل میں یہ بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا مومنین صادقین کی طرف روح سخن ہے یا منافقین کی طرف ہے۔ اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض مقامات پر، مثلا سورہ توبہ کے بعض مقامات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، زمین میں دھنسے جاتے ہو۔ تو اس سے ایک عام سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ تھا، یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ منافقین کا مسئلہ تھا۔ روح سخن وہاں منافقین کی طرف ہے، مومنین صادقین تو ہر وقت اس کے لیے آمادہ رہتے تھے کھلے دل کے ساتھ کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، وہ تو تیار ہر وقت تھا۔ تو اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آیت میں رخ کس کی طرف ہے۔ اس اعتبار سے یہ سورہ مبارک کا اہم ترین ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو پورے میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں۔ یہ حکمت خداوندی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کے رکھا ہے، کہ علامات تو بیان کر دی کہ یہ بیماری ہے، تاکہ جو بھی متنبہ ہو جائے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ نہیں متوجہ ہوئے، معلوم ہوا کہ اب ان کو تھوڑا سا نمایاں کرنا ضروری ہے، بات عریاں کر کے کرنی پڑے گی۔ تو سورہ آل عمران میں 1-2 جگہ نفاق کا لفظ آ گیا، لیکن یہاں اب جو سب سے بڑا مضمون ہے سورہ بقرہ میں وہ منافقین کا ہے۔ یوں سمجھیے کہ 176 جو اس کی آیات ہیں، اس میں سے 55 آیتیں ہیں کہ جن کا جو میرا تجزیہ ہے روح سخن ہے مومنین صادقین کی طرف، صرف 37 آیات ہیں کہ جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر، اور 84 آیات ہیں جن میں خطاب منافقین سے۔ لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں بھی ان سے بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے ہوگی، اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے۔ منافق تو وہی ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے غیر شعوری طور پر منافق ہو، لیکن یہ کہ دعویٰ ایمان تو اس میں موجود ہوگا۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے مابین ایک فرق نوٹ کر لیجئے۔ انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معاشرہ، اور معاشرے میں عورت اور مرد کا تعلق، اور نمبر 2 جو معاشرے میں کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لحاظ کا خیال، ان کے حقوق کا لحاظ کرنا۔ یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ نساء میں۔ آئلی قوانین تفصیل سے آ چکے سورہ بقرہ میں، جو رشتہ جڑتا ہے ایک مرد و ایک عورت کے مابین ازدواج کا، جس سے کہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے، تو وہ جو سب سے بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا، اس کی جڑ بنیاد کا تو سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ سورہ آل عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کے احکام نہیں ہیں سوائے اس ایک حکم کے جو سود کے بارے میں آیا ہے، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کوئی اور احکام شریعت جو ہے اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں اب آپ کو جو تمدن کی معاشرتی سطح کے اوپر خاص طور پر جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے اس معاشرے میں، ان کی ایمینسیپیشن، ان کو اوپر اٹھانا، ان کے حقوق کی طرف متوجہ کرنا، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اس معاشرے کے اندر سیکس کا معاملہ، اگر سیکشول انارکی ہو تو تباہی پھیل جائے گی، تو اس میں ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ سیکس ڈسپلن کیسے امپوز کرنا ہے مسلمانوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر، بے راہ روی سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے تمدن کی جو بنیادی جو منزل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔
سورہ مائدہ میں جا کر پھر جو تمدن کی بلند ترین منزل ہے ریاست، اور یہ کہ پھر اعلیٰ سطح کے اوپر عدالتی نظام، چوری ڈاکہ وغیرہ کا سد باب، اس کے لیے کیا حدود ہیں، اس کے لیے کیا تعزیرات ہیں، یہ بھی آگے آئیں گی۔ باقی سورہ نساء میں جیسے ہے ویسے ہی سورہ مائدہ میں بھی اہل کتاب سے بھی آخری خطاب ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا گروپ جو ہے اس میں دو لڑیاں ہیں، ایک ہے یہ شریعت کا گروپ ہے، شریعت شروع ہو رہی ہے، بلو پرنٹ اس کا سورہ بقرہ سے، اس کے تکمیلی احکام سورہ مائدہ میں، اور دوسرا اس میں خطاب ہے اہل کتاب کے ساتھ، وہ بھی تدریجاً بڑھ کر آخری باتیں وہ ہے کہ جو پھر سورہ مائدہ میں ہمیں ملیں گی۔ بس اتنی تمہید، اور اس میں بھی خاصا وقت صرف ہو گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ اب دیکھیے معاشرتی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا، بلکہ نفس سے بنایا۔ اس میں وہ بات پوری طریقے سے ایکوموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ نوع ایک ہے، جنسیں دو ہیں، بکرا بکری نوع ایک ہے، جنس دو ہیں، ایک ہی نوع سے، اسی نوع سے تمہارا جوڑا بنایا۔ ہیومن بینگز ہومو سیپینز، نوع ایک ہے، اسپیشیز ایک ہے، لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکشول ڈفرینسیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما، اب یہاں پر مراد ہیں وہی آدم اور حوا، ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت، رجالا کثیرا ونساء۔ یعنی اس تمدن انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے، پیچھے لے جائیں گے، تو اس کی کامن ایک اس کی بگننگ ہے، ایک انسانی جوڑا آدم اور حوا۔ اس رشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی ہے، اس لیول پر جا کر۔ ایک ہے سگے بہن بھائی، ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنز مل جائیں گے، پردادا پردادی پر جا کر اور ایک لمبا حلقہ ہو جائے گا۔ چلتے جائیے تو آدم و حوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بالآخر ایک پیرنٹس ہیں، ایک کپل ہے، آدم اور حوا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس دیکھیے ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقوی کا حکم، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے مانگتا ہے، اور اکثر و بیشتر معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوں، ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو، اپنی اس ضد سے باز آ جاؤ۔ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقوی اختیار کرو، تو یہ جھگڑے ہو گئی نہیں، اس کے احکام پر چلو۔ اس نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، رب المال کے حقوق، عامل کے حقوق، مضاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے، دونوں کے کیا حقوق ہیں، کیا اختیارات ہیں۔ اگر ان کی پیروی کی جائے، ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا، والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے، دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے، یہ رحمی رشتے ہیں۔ لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم، اور جتنی بھی بنات حوا ہیں وہ سب ایک ہی نسل سے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ یہ تقوی کی روح ہے۔ اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دیں اور پردے لگا دیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقوی ہوگا، پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی۔ اب دیکھیے یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا، کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ ازدواج قائم ہو رہا ہے، آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی،
پھر اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور حوا تھے، جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے اب ان سے آگے نسل بڑھے گی۔ لیکن یہ کہ اس پورے معاشرتی معاملے میں، خاندانی معاملات میں، آئلی معاملات میں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کتنی مرتبہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی۔ قانون کو تو تختہ مشق بھی بنایا جا سکتا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا ٹھٹا ہی نہ بنا دو کہ قانون کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے، کمزور تھے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا، برا ان کو اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا۔ انہیں کیا پتہ چلا؟ اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے، نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی، لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے طرف لے لیا اور ردی مال ادھر لگا دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑے بوال کی بات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی یتیم ایک تو لڑکا ہوا، چلیے اس کی ایک زندگی ہے، ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا۔ یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے، اس سے انہیں نکاح بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے، اور چونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں، لہذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اسے منکرین سنت نے، منکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے وہ تعبیر کیا ہے، لیکن وہ میں یہاں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں، جو سلف سے چلا آ رہا ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں۔ یہاں جو ہے دوسری آیت میں، یہ تیسری آیت میں، وہ یتامہ سے مراد ہیں یتیم بچیاں، یتیم خواتین۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، اور تمہیں جو پسند ہو، اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے، نکاح کر سکتے ہو۔ تعدد ازدواج کی یہی آیت قرآن مجید میں، لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسبان بن کر تم کھڑے ہو سکو، ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو باز پرس کر سکے تم سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو تین تین چار چار، اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو عدل ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو، یہ اندیشہ ہو، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی شادی کرو، ایک ہی بیوی، اس سے زائد نہیں۔ او ما ملکت ایمانکم، دوسرا کھاتا یہ ہے، یا جو تمہاری ملک یمین ہو، جو لونڈیاں ہوں، جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے، لیکن پھر شادی ایک ہوگی۔ اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے، جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے، ٹائم کتنا گزار رہے ہو، کس بیوی کے پاس کتنا، سب اس میں مساوات ہونی چاہیے۔ نان نفقہ کیا دے رہے ہو، کپڑے کیسے دے رہے ہو، ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں، اس میں انصاف اور عدل لازم ہے۔ البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا، اس میں گرفت نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے، رجحان ہے، اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو۔ یہ صدقات جو ہے صداق کی جمع ہے،
اور صدقے کی جمع ہے صدقات، دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع، اور دال پر پیش ہے صدقات تو یہ صداق کی جمع ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں، تم نے مہر جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا، اب وہ تمہیں کوئی ہبہ کر رہی ہیں، تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہیں، تحفہ دے رہی ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم اسے استعمال میں لاؤ، کھاؤ لچتا پچتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو ان کی مرضی سے، زبردستی نہیں، جبر کر کے نہ لے لیا جائے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بالکل اپنی مرضی سے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب ایک معاشرے میں طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے سفہاء، بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے، باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے، اب وہ مال اڑا رہا ہے، تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں جیسے خرچ کروں۔ تو اموالکم کہا گیا، یہ اصل میں ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے، مشترک بہبود کے لیے ہے، چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے۔ مت پکڑا دو ناسمجھوں کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں انہیں رزق دیتے رہو اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ کھلاتے رہو پلاتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں۔ یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارز مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے، کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے آوارہ ہے اور اس کی جو اندیشہ ہے کہ اسے کچھ اڑا دے گا، ختم کر دے گا، تو کورٹ آف وارز ہو جاتا تھا، حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی، اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا، اس میں اپنا خرچ کرے، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو، جانچ پرکھ کرتے رہو، دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو، ہڑپ نہ کرو جلدی سے، کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے، تو اس سے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے، اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے، کشائش ہے اس کے پاس، تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، اب ظاہر بات ہے وہ یتیم کی کچھ نگہداشت بھی کر رہا ہے، اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں، جو کہ معقول انداز ہو، اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے، اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں، جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو کہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میری تحویل میں تھی، آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت، باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کے دینا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو، جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے، جو انہوں نے ترک کیا ہے، ان کا ترکہ ہے، اور رشتہ داروں کا۔ یہاں پہلی مرتبہ اب عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پوری طور سے نافذ ہونا چاہیے۔ نصیبا مفروضہ، اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اب میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی،
اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہیں کہ کتنی دھجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی اس کا لحاظ نہیں۔ اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے، وہ بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے۔ شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جب وراثت کی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار بھی آ جائیں، والیتامى یتیم بھی آ جائیں، والمساکین کچھ محتاج بھی آ جائیں، فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے، کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے، وہ بالکل محتاج ہیں، تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ ان کی مداوع ہو سکتا ہو کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں، جھڑکو نہیں کہ یہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی، تم کون آ گئے یہاں پہ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے بچے، اپنی نسل چھوڑ کر اگر وہ گئے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے، خافوا علیہم، تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں، کوئی ان کا بھی باپ تھا، ان کے سر پر ہاتھ رکھو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بڑی صاف اور ستھری اور صحیح اور حق پر مبنی بات کرو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ، وسیصلون سعیرا، اندر کی آگ تو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی۔ یہ 10 آیتیں بڑی جامع ہیں، اور جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باریک بینی سے حکمت کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں۔